اللہ 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 آج کا سبق سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ علم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتے ہیں، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، ما یکون، نہیں ہوتا، من نجوا، مشورہ، ثلاثۃ، تین آدمیوں کا، الا، مگر ہوا، اللہ رابعہم، ان کا چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ، اور نہ ہی مشورہ ہوتا ہے 5 آدمیوں کا، الا، مگر ہوا، اللہ سادسہم، ان کا چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنا، اور نہ ہی کم، من ذالک، اس سے، ولا اکثر، اور نہ زیادہ، الا، مگر ہوا، اللہ معہم، ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اینما کانوا، وہ جہاں بھی ہوں، ثم، پھر، ینبئہم، ان کو وہ باخبر کریں گے اللہ تعالیٰ، بما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں ہے؟ کہیں بھی 3 آدمیوں کا مشورہ نہیں ہوتا مگر اللہ ان کے چوتھے ہوتے ہیں، اور نہ 5 آدمیوں کا مشورہ ہوتا ہے مگر اللہ ان کے چھٹے ہوتے ہیں، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کا ہوتا ہے مگر وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی ہوں۔ پھر اللہ ان کو قیامت کے دن ان کاموں سے باخبر کریں گے جو وہ کرتے تھے، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ الم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نہو، جن کو منع کیا گیا، عن النجوا، کان میں بات چیت کرنے سے، سرگوشی کرنے سے، ثم یعودون، پھر وہی کرتے ہیں، لما نہوا عنہ، جس سے ان کو منع کیا جا چکا ہے، ویتناجون، اور آپس میں کان میں باتیں کرتے ہیں، بالاسم، گناہ کی، والعدوان، اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی، وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ، وہ آپ کو دعا دیتے ہیں یا سلام کرتے ہیں، بما، ان الفاظ، لم يحييك به اللہ، جن سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا یا دعا نہیں دی، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، لولا، کیوں نہیں، يعذبنا اللہ، ہمیں اللہ عذاب دیتے، بما نقول، اس پر جو ہم کہتے ہیں، حسبہم جہنم، ان کو جہنم کافی ہے، یصلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المصیر، وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے، بئس، بری ہے، المصیر، پہنچنے کی جگہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں کان میں بات چیت کرو، فلا تتناجوا، تو کان میں بات نہ کیا کرو آپس میں، بالاسم، گناہ کی، والعدوان، اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی، وتناجوا، اور بات کیا کرو، بالبر، نیکی کی، والتقوی، اور تقوی کی، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، تم جس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوا، بے شک کان میں باتیں کرنا، من الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو غمگین کرے، ولیس بضارہم، اور وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، شیئا، کچھ بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، وعلی اللہ، چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں، فلیتوکل، بھروسہ کریں، المؤمنون، ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، تفسحوا، کشادگی پیدا کرو، فی المجالس، مجلسوں میں، فافسحوا، کشادگی پیدا کر دیا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے، انشزوا، اٹھ کھڑے ہو، فانشزوا، اٹھ جایا کرو، یرفع اللہ، بلند کریں گے اللہ، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے، والذین، اور ان لوگوں کو جن کو دیے گئے العلم، علم، درجات، درجے بلند کریں گے، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم کان میں بات کرنا چاہو رسول سے، فقدموا، تو آگے بھیجو، بین یدی، بات کرنے سے پہلے، نجواکم، اپنی کان میں بات سے پہلے، صدقہ آگے بھیجو، ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واطہر، اور بہت صاف ستھرا ہے،
فَإِن لَّمْ تَجِدُوا کہ اگر تم نہ پاؤ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے سب پر مہربان ہیں۔ اَأَشْفَقْتُمْ کیا تم ڈر گئے ان تقدموا کہ آگے بھیجو بین یدی پہلے نجواکم اپنے کان میں بات کرنے سے پر صدقات فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا جب تم نے نہ کیا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور اللہ نے معاف کر دیا تم کو فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو تم نماز قائم کرو وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں سے باخبر ہیں۔ یہ بہت اہم آیات ہیں اور ان آیات کے جو پہلی آیت نمبر 7 اور 8 وغیرہ ہیں ان کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کیا صلح کی تو یہودی جب کسی مسلمان کو آتا ہوا دیکھتے تو آپس میں کان میں بات چیت کرنے کی شکل بنا لیتے اور تاثر یہ دیتے کہ کسی مسلمان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو مسلمان اس کو دیکھ کر پریشان ہوتے کہ معلوم نہیں ہمارے خلاف کون سی سازش ہو رہی ہے۔ اسی طرح جب منافقین دیکھتے تو منافقین بھی ایسے ہی کرتے، مسلمانوں کو دیکھ کر آپس میں کان میں بات چیت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ اسی طرح جب منافقین اور یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھتے تھے آپس میں بات چیت کرتے رہتے تھے، تو اس سے بھی آپ کی مجلس کی اہمیت کی وقت ختم ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرما رہے ہوں، مجلس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں، آپ کی بات توجہ سے نہ سن رہے ہوں، مجلس کے آداب کے خلاف یہ باتیں تھیں۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور ان ایسی حرکتیں کرنے والے کم حرکت منافقین یہودیوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ مشورے کے کان میں بات چیت کرنے کے آداب سکھائے۔ انہیں بتایا کہ جب بھی دو آدمی بیٹھ کے کان میں بات چیت کرتے ہیں اللہ ان میں تیسرے ہوتے ہیں، جب چار آدمی اللہ جب 3 کرتے ہیں اللہ چوتھے ہوتے ہیں، 5 آدمی کان میں بیٹھ کے بات چیت کریں تو اللہ ان میں چھٹے ہوتے ہیں، اس سے کم اس سے زیادہ جتنے بھی لوگ بیٹھ کے آپس میں کان میں بات چیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی باتوں سے باخبر ہوتے ہیں اور جہاں بھی کریں اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے کان میں کی بری باتوں سے ان کو آگاہ مطلع فرمائیں گے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ آپس میں کان میں بات چیت کرنا، ہر بات چیت کرنا منع نہیں ہے، بعض راز کی باتیں بھی ہوتے ہیں جو انسان چاہتا ہے کہ دوسرے تک نہ جائیں، میرے قابل اعتماد لوگوں تک ہی جائیں، گھر تک محدود رہیں، میرے مشیر تک محدود رہیں، کسی کو ان کا علم نہ ہو۔ تو کان میں ہر بات چیت کرنا منع نہیں ہے، وہ بات چیت کرنا منع ہے جس کا مقصد دوسروں کو پریشان کرنا ہو۔ نمبر 2 وہ بات چیت کرنا شرعی لحاظ سے منع ہے جو گناہ کی بات چیت ہو، مثلا کسی کو جانی مالی نقصان پہنچانے کی سازش کی جا رہی ہو، کسی پر ظلم کرنے کی سازش کی جا رہی ہو کان میں بات چیت کر کے، وہ شرعی لحاظ سے منع ہے۔ اور اسی طرح جہاں مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور کچھ صدر مجلس بات کر رہے ہوں، کسی عالم دین کا بیان ہو رہا ہو یا والدین کی گھر میں خاص بات کر رہے ہوں تو وہاں آپس میں بیٹھ کے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، ان کے بڑوں کی بات جو سننی چاہیے۔ اس میں یہ ہمارے لیے اشارہ ہے۔ اور ان آیات میں ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، وہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه جس جگہ 3 آدمی جمع ہوں تو 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں کان میں بات چیت نہ کریں، خفیہ بات چیت نہ کریں جب تک دوسرے آدمی نہ آ جائیں، کیونکہ اس سے اس کی دل شکنی ہوگی، وہ سمجھے گا شاید میرے خلاف کی بات چیت کر رہے ہیں۔ البتہ اس کی ذمہ داری بھی ہے کہ آدمی بلاور ہے، کسی بدگمان نہ ہو، جو آدمی 2 آدمیوں کو بات چیت کرتے ہو دیکھتا ہے اس سے متنفر نہ، بدگمانی میں مبتلا نہ ہو، لیکن جو بات چیت کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ ایسا صورتحال نہ بنائیں جس سے لوگوں کو کوئی شبہ یا خدشہ پیدا ہو۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہودی آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط الفاظ سے سلام کرتے تھے۔ میں سلام تو کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن وہ السلام کے بجائے السام کہتے تھے، لام کے بغیر۔ السلام علیکم کا معنی ہے آپ پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کا معنی ہے آپ کی موت آ جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو انہوں نے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا، تو مسلمانوں کو اس توجہ نہ ہوئی،
اور وہ کہتے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ جو انہوں نے ایسا کہا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا بھی سن رہی تھیں. جب انہوں نے سنا کہ حضور کو السلام علیکم کہا ہے تو عائشہ نے جواب میں دیا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، کہ تمہاری موت آئے، تم پر لعنت ہو، تم پہ اللہ غضب نازل ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایسا کہنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فحش کلام کو پسند نہیں فرماتے، آپ کو سختی سے اور نامناسب بات کرنے بچنا چاہیے، نرمی اختیار کرنی چاہیے. میں محلن یا عائشہ علیک بالرفق، تجھ پر نرمی اختیار کرنا لازم ہے. حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ آپ نے سنا نہیں ان لوگوں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں سن بھی لیا اور میں نے اس کا مناسب جواب بھی دے دیا. میں نے جواب میں یہ کہا علیکم، کہ تمہاری ہی ہلاکت ہو، تم پر ہی موت آئے. تو ظاہر ہے ان کی دعا تو قبول نہیں ہوگی یہودیوں کی، میری دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. تو اس سے بات سمجھ رہے کہ آدمی غلط القاب سے پکارنا، الٹے نام رکھنا، غلط نام رکھنا، یہ بھی دین کی تعلیمات کے خلاف ہے. غلط طریقے سے سلام کرنا یہ بھی غلط ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، مجلس کے آداب سکھائے ہیں. مجلس کے آداب. ایک بات اور عرض کر دوں کہ جائز، دوبارہ عرض کر دوں کہ جائز مشورہ کان میں کرنا جائز ہے. اپنی ہر بات ہر ایک کے سامنے کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مناسب بھی نہیں ہوتی. البتہ گناہ کا مشورہ آدمی کان میں نہ کرے، جائز مشورہ کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 سے اللہ تعالیٰ نے مجلس کے آداب سکھائے ہیں. یہ حکم عام مجالس کا ہے جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہو. جب مجلس میں کچھ لوگ بعد میں آ جائیں تو مسلمان ان کے لیے جگہ خالی کرنے کی کوشش کریں یا سمٹ کر بیٹھ جائیں. ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا نے وعدہ فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ وسعت پیدا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو قبضہ جما کے واجب مجلس میں نہ بیٹھے، دوسرے آنے والوں کو جگہ دے دے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر صدر مجلس کسی کو کہہ دیں کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں اور میں نے فلاں آدمی سے خاص بات چیت کرنی ہے، تو جن لوگوں کو ہدایت دی جائے کہ اٹھ کے چلے جائیں وہ ناراض نہ ہوں، وہ خود ناراض نہ ہوں، بلکہ جگہ دے دیا کریں. ایسا کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا کہ کچھ منافقین آپ کے پاس آ کے قبضہ جما کے بیٹھ گئے، یا کچھ اور لوگ ایسے آئے جن کو کوئی خاص کام نہیں تھا. پھر بعد میں غزوہ بدر کے شرکاء بڑے بڑے صحابہ کرام تشریف لائے، بکر عمر رضی اللہ عنہما. تو ظاہر ہے کہ ان بڑے حضرات کو ذرا اہمیت دینی چاہیے تھی، انہوں نے خاص بات کرنی تھی تو آپ ان کو اہمیت دیتے تھے، اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے. تو آپ پھر بعض اوقات فرما رہے تھے دوسرے لوگوں کے آپ اٹھ جائیں، جگہ دے دیں. تو منافقین ناراض ہوتے کہ دیکھو مجلس سے اٹھا دیا ہمیں اور ان کو بٹھا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی اذا قیل انشزوا فانشزوا، کہا رہا ہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. البتہ جو آدمی آ رہا ہے اس کے لیے ایک حدیث میں ہدایت ہے لا یقیم الرجل رجلا من مجلسہ فیجلس فیہ ولکن تفصحوا وتوسعوا. یہ شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس جگہ نہ بیٹھے مجلس میں، بلکہ مجلس میں کشادگی پیدا کر کے آنے والے کو جگہ دے دیا کرو. اس سے معلوم ہے کہ جو آدمی آ رہا ہے وہ خود کسی کو نہ اٹھائے. ہاں مجلس کے صدر مجلس یا صدر جلسہ یا اسی طرح جو منتظمین ہیں وہ کسی کو اگر ہدایت دیں کہ آپ فی الحال اٹھ جائیں، فلاں کو بیٹھنے دیں یا پیچھے چلے جائیں، تو اس کو برا محسوس نہیں کرنا چاہیے اور اجازت دے اس طرح جگہ خالی کر دینی چاہیے. اسی طرح عام جو آدمی مجلس میں آنے والا ہے اگر خاص آدمی نہیں ہے اس کو ہدایت یہ ہے کہ وہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے. لوگ گردنیں پھلانگ کر یا نمایاں جگہ بیٹھنے کی کوشش کے لیے آگے نہ آئے. یہ مجلس کے آداب میں سے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مجلس کے آداب میں سے یہ بیان فرمایا کہ جہاں دو آدمی آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوں کسی مصلحت سے، تو تیسرا آدمی کے درمیان میں نہ بیٹھے ان کے تاکہ ان کو ناگواری ہو. حدیث کے الفاظ ہی ہیں لا یحل لرجل ان یفرق بین اثنین الا باذنہما، کہ شخص کے لیے حلال نہیں کہ دو شخصوں کے جو مل کے بیٹھے ہیں ان کے درمیان جدائی پیدا کرے جب تک ان سے اجازت نہ لے لے. اسی طرح جو آیت نمبر 12 ہیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام ایک تو مجلس ہوتی تھی، اس میں لوگ شب و روز آپ سے استفادہ کرتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، رہنمائی لیتے تھے، مشورہ کرتے تھے. اور اس کی خاص صورت یہ ہوتی تھی کہ بعض لوگ آپ سے علیحدگی میں خفیہ بات کرنا چاہتے تھے، آپ وقت دے دیتے تھے. ظاہر اگر ایک شخص کو الگ وقت دینا بڑا وقت بھی چاہتا تھا، محنت بھی. اس میں کچھ منافقین بھی شامل ہو گئے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے. ایک حضرت حضور سے علیحدگی میں بات کرنی ہے، آپ فرماتے آ جائیں. پھر کافی دیر بلا وجہ بیٹھے رہتے، وہ لمبی لمبی باتیں کرتے رہتے تاثر دینے کے لیے کہ شاید مسلمان سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص آدمی ہیں. مقصد وقت ضائع کرنا ہوتا تھا،
مسلمانوں کو پریشان کرنا ہوتا تھا، مسلمان پریشان ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات پریشان ہوتے کہ کوئی خاص بات تو یہ کر نہیں رہے، بلا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی آیت نمبر 12 کہ آئندہ جب بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کرنا چاہے، وقت لینا چاہے، پہلے صدقہ کر کے آئے، صدقہ کرے اور پھر آ کے بات چیت کرے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اس آیت پہ عمل کیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کرنی تھی، انہوں نے ایک دن صدقہ کیا اور پھر اللہ کی وقت بات چیت کی۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو دقت دشواری پیش آئی اس بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ فرما دیا، اب یہ حکم نہیں ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ اس آیت پر صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمل کیا، نہ اس سے پہلے کسی نے عمل کیا، نہ اس کے بعد کسی نے عمل کیا۔ تو بہرحال اس میں ہمارے لیے بھی ہدایت ہے کہ جس شخص کے پاس جائیں یا فون پر بات چیت کریں تو غیر ضروری طویل گفتگو نہ کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہت پھیلا کر اور طویل گفتگو کرتے ہیں، غیر ضروری گفتگو کرتے ہیں۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے سوچ کر جائے میں نے پوائنٹ کی اور ضروری بات کون سی کرنی ہے۔ مثلا کسی عالم دین کے پاس گئے تو جا کر یہ بتائیں، مثلا مسئلہ پوچھنا ہے تو یہ بتائیں کہ جی میں نے فلاں کام کیا، اس کا شرعی حکم کیا ہے، میں نے بیوی کو خدا نخواستہ یہ الفاظ کہہ دیے، طلاق ہوئی نہیں ہوئی، اچھا جی وراثت تقسیم کرنی ہے، فلاں فلاں ورثاء ہیں، اتنے بھائی اتنی بہنیں، والد والدہ بیوی یہ افراد ہیں، کتنے قصہ ملے گا، مختصر بات کریں۔ بعض لوگ شروع کرتے ہیں بہت پہلے سے بات کہ جی ہماری شادی 1980 میں ہوئی تھی، پھر اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، پھر دوسرا بیٹا، پھر بیٹی پیدا ہوئی، پھر والد صاحب فوت ہو گئے، پھر چچا فوت ہو گئے، پھر تایا فوت ہو گئے۔ آدھا گھنٹہ بات کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ جی ہم اتنے ورثاء ہیں، اس طرح کتنا بنتا ہے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، صحیح طریقہ آدمی مختصر بات کرے۔ حدیث میں آتا ہے خیر الکلامی ما قل ودل، حضور نے فرمایا سب سے بہترین گفتگو وہ ہوتی ہے جو مختصر ہو اور جامع ہو، بات پوری ہو جائے، الفاظ مختصر ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔